السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 105 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور نہ ہی مشرک لوگ یہ چاہیں گے، خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو، خیر و بھلائی نازل کی جائے، اس چیز کی چاہت، اس چیز کی خواہش، اس چیز کی تمنا نہ کوئی کافر نہ کوئی مشرک رکھتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے کافروں اور مشرکوں کی شرارت اور خباثت کا ذکر کیا ہے، یعنی کس قدر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور دشمنی رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی شریعت نازل کر رہا ہے، قرآن نازل کر رہا ہے، علم عطا کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بشارت نازل کر رہا ہے، اس کے تعلق سے یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی اور مشرقین اور یہ کافر لوگ سخت دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ تو چاہتے کہ کچھ نازل نہ ہو، کیونکہ یہ یہودی جبریل سے ہی دشمنی کرتے تھے، جبریل سے ہی دشمنی رکھتے تھے، اس لیے جبریل جو بھی لاتے تھے، جو شریعت اور جو پیغام، جو کلام، جو قرآن نازل کرتے تھے، اس سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، یہ یہودی، یہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے کبھی نہیں چاہیں گے، قطعاً یہ خواہش، یہ تمنا، یہ چاہت نہیں رکھیں گے کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی خیر و بھلائی نازل ہو، آپ پر کوئی حکم نازل کیا جائے، یہ چاہت نہیں رکھتے، کیونکہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ یہودی، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ آپ سے سخت عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، تو آپ جو لاؤ گے اور آپ جو پیغام ان کو پیش کرو گے، اللہ کا کلام سناؤ گے، اس سے بھی دشمنی رکھیں گے۔ کیونکہ جب آدمی کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے دشمنی کرتا ہے، تو اس کی اچھائی بھی لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکتی ہے، اس کی اچھائی بھی لوگوں کو بری لگتی ہے، اور جس سے آدمی محبت رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی برائی بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ تو آپ پر جو شریعت اور جو قرآن اور جو حکم اللہ کا کلام نازل ہوگا، اس سے بھی یہ دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل کتاب میں سے کافر ہو، مشرک ہو، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ پر اللہ کا فضل نازل ہو، آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ کافروں اور یہودیوں اور مشرکوں کے نہ چاہنے سے، دشمنی رکھنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کامل کے ذریعے سے نبوت کا انتخاب کیا، رسالت کا انتخاب کیا، جس کو چاہتا ہے اللہ نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رسول بناتا ہے۔
جس کو چاہتا اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے. یعنی نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے اور اوپر اپنا کلام اور اپنا فیضان نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل کرتا ہے، علم سے نوازتا ہے، منصب رسالت پر قائم کرتا ہے، نبوت کے منصب پر کھڑا کرتا ہے، نبوت کا منصب عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، بہت کچھ عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا نبوت اور رسالت دی. اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے، تو اللہ نے جس کو چاہا منصب رسالت پر کھڑا کیا، منصب رسالت کی ذمہ داری عطا کی، نبوت دی. یہودی آپ سے دشمنی کرتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، یہ مشرک آپ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، نبوت اور رسالت کے منصب پر کھڑا کرتا ہے، ان کو یہ ذمہ داری عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کامل کے ذریعے سے جس کو چاہا عطا کیا. ابو لہب، ابو جہل کو اور رؤسائے کفر کو یہ نبوت عطا نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے اہل ہی نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے جس کو یہ عطا کیا، منصب رسالت سے فائز کیا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ اس کا اہل ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. کون سی نعمت کس کے حق میں بہتر ہے، کون سی ذمہ داری کس کے حق میں بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اپنے فضل سے اپنی رحمت میں اس کو شامل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی. یہودی، یہ مشرک، یہ کافر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے آپ پر بہت بڑا انعام کیا کہ آپ کو رسالت اور نبوت کے منصب عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.